مفسر قرآن علامہ قاری محمد طیب نقشبندی کے بیانات سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل علامہ طیب نقشبندی ضرور سبسکرائب کریں اور بر وقت ویڈیو اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن پریس کریں۔ وَذَنُّونَ مطلب ہے مچھلی والا، مچھلی والا۔ وَذَنُّونَ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ انبیاء کے اندر کہ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم میں وعظ فرماتے تھے، تبلیغ فرماتے تھے۔ ایک عرصہ آپ نے تبلیغ فرمائی، قوم ایمان نہیں لائی، تو اللہ کی طرف سے ان کو پیغام آیا کہ اس قوم پر 3 دن کے اندر عذاب آ جائے گا، 3 دن کے اندر اس قوم پر عذاب آ جائے گا۔ جب 3 دن تیسری رات آئی تو قوم نے کہا کہ یونس سے زیادہ سچا بندہ کوئی نہیں، ہم اس پر ایمان نہیں لائے لیکن اس نے آج تک جھوٹ نہیں بولا، تو آج رات اگر وہ اپنے گھر میں موجود ہے تو سمجھو کہ عذاب نہیں آ رہا، اور اگر آج رات وہ اس بستی سے چلا جائے اور گھر میں موجود نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عذاب آ رہا ہے۔ چنانچہ رات کو دیکھا تو یونس علیہ السلام اپنے گھر میں موجود نہیں تھے، وہ بستی سے چلے گئے کیونکہ ان کو بتایا گیا کہ عذاب آ رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اب اس بستی میں رہنے کا کوئی معنی نہیں ہے۔ آپ رات پڑتے ہی بستی سے نکل گئے۔ جب قوم نے دیکھا کہ یونس علیہ السلام موجود نہیں ہیں تو ان کو یقین ہو گیا کہ عذاب آ رہا ہے، اور پھر انہوں نے عذاب کے ابتدائی آثار دیکھے کہ آسمان کے اوپر ان کو دھواں نظر آیا، تو ان کو مزید یقین ہو گیا کہ عذاب تو آ رہا ہے۔ تو ساری قوم بستی سے باہر نکل آئی اور ایک کھلے میدان میں آ کر سجدے میں گر گئے، سارے کے سارے کہنے لگے کہ ہم یونس علیہ السلام پر ایمان لاتے، یا اللہ کرم کر عذاب کو ہٹا لے، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو قوم ساری کی ساری ایمان لے آئی، سجدے میں گر گئی، توبہ کی، اور ادھر یونس علیہ السلام کو علم نہیں کہ قوم کے اندر کیا چینجنگ آئی ہے۔ یونس علیہ السلام ساحل سمندر پہ پہنچے تو وہاں ایک کشتی کھڑی تھی، اس کے اندر آپ سوار ہو گئے۔ معاً آپ کو خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ کے میں نے حکم کا انتظار نہیں کیا، میں نے یہی کہا کہ آج رات عذاب آ رہا ہے تو میں بستی سے نکل گیا، میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار نہیں کیا، تو آپ توبہ استغفار کرنے لگے۔ تو بس جو کشتی تھی وہ ڈولنے لگی، ہوا سے ڈوبنے لگی۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا کشتی چلانے والوں میں سے کہ جب کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر نکلتا ہے اور کشتی میں آ کر بیٹھ جاتا ہے تو کشتی ڈولنے لگتی ہے، تو تمہارے اندر اگر کوئی ایسا شخص ہے جو تم میں اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا غلام ہے تو وہ کشتی سے چھلانگ لگا دے، وگرنہ سارے ڈوب جائیں گے۔ یونس علیہ السلام فرمانے لگے ہاں میں اپنے مولا سے بھاگا ہوا ہوں، یہ ان کا انکسار ہے، یہ ان کی عاجزی ہے، وگرنہ انبیاء تو معصوم ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ تو کوئی بزرگ آدمی، لیکن قبل اس کے کہ وہ آپ کو روکتے یونس علیہ السلام نے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو پہلے سے حکم فرما رکھا تھا کہ تو نے ان کو اپنے پیٹ کے اندر اتار لینا ہے۔ جو ہی آپ نے پانی میں چھلانگ لگائی تو مچھلی بہت بڑی، سیدھے آپ اس کے منہ کے اندر چلے گئے، اور آپ نے اس مچھلی کے پیٹ کے اندر 40 راتیں گزاری۔ سبحان اللہ، 40 راتیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ وَظَنُّونِ، اور یاد کرو مچھلی والے کو، اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب وہ غضبناک ہو کر اپنی قوم پر وہاں سے نکلے، وَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، ان کو امید تھی کہ ہم ان پر سختی نہیں کریں گے۔ کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ بڑا غلط کیا ہے، وہ سمجھا کہ ہم اس کو پکڑ نہیں سکتے۔ جی
کچھ لوگوں نے اس کا غلط ترجمہ کیا ہے کہ وہ سمجھا کہ ہم اس کو پکڑ نہیں سکتے. کیا یہ نبی کی شان ہے؟ نہیں، اس کا ترجمہ وہ ہے صحیح جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، کہ ان کو یقین تھا کہ ہم ان پر پکڑ نہیں کریں گے. فظن ان لن نقدر علیہ فنادى فی الظلمات، تو انہوں نے فنادى فی الظلمات، تو انہوں نے اندھیریوں میں، تاریکیوں میں اللہ کو پکارا. 3 تاریکیاں تھیں، ایک رات کی تاریکی، ایک سمندر کی تہہ کی تاریکی، اور تیسری اس مچھلی کے پیٹ کی تاریکی. 3 یعنی تاریکی در تاریکی. تو 3 اندھیریوں میں انہوں نے پکارا. کیا کہا؟ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تو پاک ہے، میں ہی اپنے اوپر زیادتی کرنے والا ہوں. یعنی میں نے تیرے حکم کا انتظار نہ کیا، اور میں تیرے حکم کے آنے سے پہلے بستی سے نکل آیا. تو یا اللہ میں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے. فاستجبنا لہ، تو ہم نے ان کی دعا کو قبول فرمایا. ونجیناہ من الغم، اور ہم نے ان کو اس پریشانی سے نجات عطا فرمائی. وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایسے ہی ہم مومنوں کو نجات عطا کرتے ہیں. تو یہ وہ دعا ہے جو حضرت یونس علیہ السلام نے اس موقع پر کی تھی، اور اس کی برکت سے جب بھی کوئی پریشانی کے اندر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا کثرت سے ورد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پریشانیوں سے نجات عطا فرماتا ہے. لہذا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جب کوئی مشکل ایسی آ جائے جو حل نہ ہو رہی ہو، کوئی رستہ نظر نہ آتا ہو، تو پھر یہ وہ دعا ہے جو کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی زبان پر جاری فرمائی تھی، اور آج بھی اس کی برکت موجود ہے. جی تو یہ واقعہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کا. یہاں سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایک اور جگہ پر، یہ جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں یہ سورہ انبیاء کی ہیں. سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فرمایا کہ اگر وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نہ کہتے تو ہمیشہ مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی رہتے. اللہ. جی ہاں، وہ الفاظ ہیں کہ یہ مجھے نکال کے دیں. مرسلین، حضرت یونس علیہ السلام رسولوں میں سے ہیں. اذ آباک الی الفلک المشحون، وہ ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگے. فساہم فکان من المدحضین، تو قرا ڈالا گیا اور قرا ان کے نام پر نکلا. فالتقمہ الحوت، تو ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا. وہو ملیم، اور وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے. فلولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ تسبیح نہ کہتے. فلولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ تسبیح نہ کہتے، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اگر وہ یہ نہ کہتے تو کیا ہوتا؟ للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو اس دن تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا. یعنی قیامت آئے گی، قیامت تک مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی وہ رہتے. تو فنبذناہ بالعراء وہو سقیم، تو ہم نے ان کو ایک کھلی جگہ پر پھینکا. یعنی جو مچھلی تھی وہ ساحل سمندر پر آئی اور اس نے یونس علیہ السلام کو باہر پھینکا، اور آپ باہر نکلے تو آپ کا جو جسم تھا وہ مچھلی کے پیٹ کی آلودگی کے ساتھ تھوڑا سا اس طرح سا وہ ہوا تھا. آپ نے غسل کیا اور آپ اپنی قوم کے اندر گئے تو ساری قوم آپ کے قدموں میں گر گئی اور معافی مانگنے لگی کہ ہم نے آپ کو پریشان کیا تھا اور ہمیں معاف کر دیں. یونس علیہ السلام نے ان کو معاف کیا، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ یونس، ایک سورت ہے اس کا نام ہی سورہ یونس ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی ایسی قوم نہیں آئی دنیا میں کہ جس پر عذاب آ کے واپس چلا گیا ہو. کوئی دنیا میں وہ قوم نہیں آئی کہ جس پر عذاب آیا ہو اور عذاب آ کے اٹھ گیا ہو، الا قوم یونس، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے، کہ جب لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي، جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے ذلت کا عذاب اٹھا لیا. تو میں آپ کو قرآن پاک کی مختلف صورتوں میں سے سیر کرا رہا ہوں قرآن پاک کی.
آیتن حتی یروا العذاب العلیم فلولا کانت قریۃ، کوئی بستی ایسی کیوں نہیں گزری آمنت جو ایمان لائی ہو فنافعہا ایمانہا، اور اس کے ایمان نے اس کو نفع دیا ہو. یعنی عذاب دیکھ کر ایمان لانا نفع نہیں دیتا تھا. عذاب دیکھ کر سارے ایمان لاتے تھے. عذاب دیکھ کر تو فرعون بھی ایمان لے آیا تھا. جب ڈوب رہا تھا تو کہنے لگا کہ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں بھی اس رب پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں. تو وہ چونکہ موت کا وقت تھا، موت کے وقت تو ہر کافر کو بھی نظر آ جاتا ہے کہ میرا کیا انجام ہے، تو وہ ایمان لاتا ہے، لیکن اس وقت ایمان لانا نفع نہیں دیتا. لیکن فرماتا ہے اللہ تعالیٰ صرف ایک قوم یونس ہے کہ لما آمنوا، جب وہ ایمان لائے، کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے عذاب اٹھا لیا، ومتعناہم الی حین، اور ایک وقت تک ان کو دنیا میں رہنے کا موقع عطا فرمایا. سبحان اللہ. جی. تو یہ واقعہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کا کہ آپ پر ساری کی ساری قوم ایمان لے آئی اور اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب کو اٹھا لیا. اور ایک اشارہ ہے کہ انبیاء زندہ ہوتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اگر وہ تسبیح نہ کہتے تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رہتے. حالانکہ مچھلی کی زندگی کتنی ہوتی ہے؟ مچھلی سال جیے گی، 2 سال جیے گی، اس کے بعد مچھلی تو ختم ہو جاتی ہے. لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ اگر اس کے پیٹ میں رہتے یونس علیہ السلام تو آپ کی برکت سے مچھلی بھی قیامت تک زندہ رہتی. کیا بات. جی، یہ ان کے زندہ ہونے کی طرف اشارہ ہے.